نام نہاد ملا۔ اگر کسی کو اسلام قبول کروانا ہو تو پہلے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ اگر وہ اپنے ایمان اور مذہب میں پختہ ڈٹا رہا تو اسے مار دیں گے، یا جھوٹا الزام لگا دیں گے، یا افواہیں پھیلا دیں گے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، جیسے پائلٹ کامران مسیح کے ساتھ بھی کیا۔ جھوٹی خبر پھیلائی کہ اسلام قبول کر لیا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایسے ہی یہ احمدیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ جھوٹا پروپیگنڈا، کبھی اشتہار بازی، کبھی نعرے بازی۔ ڈاکٹر صاحب جب شہید ہوئے اس سے پہلے تنگ کیا گیا، احمدیوں کی اشتہار کی لسٹ بنائی گئی جس میں ڈاکٹر صاحب کا نام بھی ڈالا گیا اور بعد میں شہید کر دیا گیا۔ آج خطبہ جمعے میں احمدیہ خلیفہ صاحب نے جو تفصیل پیش کی، ایک شخص کے سلام کہنے کے باوجود قتل کر دیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب شہید کی کچھ مزید تفصیل جو پہلے آپ سب کے علم میں نہیں تھی۔ پہلے ڈاکٹر صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اب ایک وکیل احمدی کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اب تمہاری باری ہے۔ وکیل صاحب کا نام نہیں بتا سکتے، اور ڈاکٹر صاحب کو شہید کرنے سے پہلے ایک مولوی صاحب نے واجب القتل کا فتویٰ دیا تھا، وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ کاش آج کل پاکستان کے نام نہاد ملا، دین کے ٹھیکیدار، انہیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے اور احمدیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکے۔ مکرم ڈاکٹر شیخ محمد محمود صاحب آف سرگودھا، ابن مکرم شیخ مبشر احمد صاحب دہلوی کا ہے، جنہیں ایک معاند احمدیت نے 16 مئی کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ وقوعے کے روز ڈاکٹر صاحب نماز جمعے کی ادائیگی کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ فاطمہ ہسپتال سرگودھا، جہاں وہ پریکٹس کرتے تھے، پہنچے تو راہداری میں ایک شخص جو وہاں پہلے سے موجود تھا، اس نے شاپنگ بیگ سے پستول نکالا اور پشت سے آپ پر فائرنگ کر دی۔ انہیں 2 گولیاں لگیں جو آر پار ہو گئیں۔ انہیں فوری طور پر سول ہسپتال لے جایا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے۔ وقوعے کے بعد حملہ آور اسلحہ لہراتے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گئے۔ شہادت کے وقت شہید مرحوم کی عمر 59 سال تھی۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پڑدادا مکرم بابو اعجاز حسین صاحب کے بھائی حضرت سرفراز حسین صاحب دہلوی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ بعد میں شہید مرحوم کے پڑدادا مکرم بابو اعجاز حسین صاحب نے اپنے بھائی کی وساطت سے بیعت کر لی۔ شہید مرحوم کے پردادا مکرم بابو اعجاز حسین صاحب دہلوی اور دادا مکرم بابو نذیر احمد صاحب دونوں کو یکے بعد دیگرے بحیثیت امیر جماعت احمدیہ دہلی خدمت کی توفیق ملی۔ شہید مرحوم نے FCC کالج لاہور سے FSc کی، پھر راولپنڈی میڈیکل کالج سے 1990 میں MBBS کیا۔ اس کے بعد پنجاب سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور 4 سال سروسز ہسپتال اور جناح ہسپتال میں جاب کی۔ 1998 میں رائل کالج آف فزیشنز UK کی ممبرشپ اور 2021 میں فیلوشپ کا اعزاز ملا۔ شہید مرحوم 2001 میں سرگودھا منتقل ہوئے۔ اس میں بھی انسانیت کی خدمت کا پہلو نمایاں تھا۔ آپ سرگودھا کے پہلے ماہر امراض جگر و معدہ تھے۔ سرگودھا میں ایک نجی ہسپتال جوائن کر لیا، جہاں اس کے مالک سے بہت اچھے تعلقات تھے، مگر اس کا سیاسی پس منظر تھا۔ 2018 میں اس نے قومی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لینا تھا۔ اسے پھر مولویوں نے دھمکیاں دیں تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ ہسپتال چھوڑ دیں۔ 2001 میں سرگودھا منتقل ہونے کے بعد باقاعدگی سے فضل عمر ہسپتال میں بھی وزٹنگ ڈاکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، کثیر تعداد میں مریض شفایاب ہو رہے تھے۔ دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم بھی بہت تھا۔ قرآن کریم کی تفسیر، تذکرہ، روحانی خزائن، دیگر جماعتی کتب اور اختلافی امور پر مشتمل کتب کا بھی وسیع مطالعہ تھا۔ شہید مرحوم کو نائب امیر ضلع سرگودھا کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی۔ میڈیکل ایسوسی ایشن کے قیام کے بعد سے اس کے ممبر تھے۔ 2024 سے ایسوسی ایشن کے نائب صدر تھے۔ اسی طرح سرگودھا چیپٹر کے صدر تھے۔ گزشتہ 3 سال سے انہیں کینسر کی تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اپنی بیماری پر دوسروں کی بیماری کو ترجیح دی اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ مریضوں سے ہمدردی، محبت اور ضرورت مندوں کا مفت علاج آپ کا نمایاں وصف تھا۔ مریضوں کو مفت علاج کے علاوہ واپسی کا کرایہ بھی دے دیتے تھے۔ ان کے بعض ٹیسٹ مفت کرواتے اور ان کے پیسے دے دیتے۔ مالی لحاظ سے کمزور بچیوں کی شادیوں کے لیے کوشش کرتے، بڑی نمایاں مدد کرتے۔ ایک ضرورت مند کی مستقل مدد کیا کرتے تھے۔ جب اس نے ہر دوسرے دن آنا شروع کر دیا
تو ایک روز جب اس نے زیادہ ضد کی ہوگی تو ڈاکٹر صاحب جو عموماً ناراض نہیں ہوتے تھے ان کے منہ سے کوئی سخت بات نکل گئی، مگر طبیعت کی نرمی اور نیکی تھی کہ ساری رات بے چین رہے۔ اگلے روز اسے بلایا اور اس سے معذرت کی اور پھر اسے مالی مدد کے لیے کافی رقم دے دی۔ بزرگان سلسلہ سے عقیدت کا تعلق تھا، ضرورت پڑنے پر خصوصی طور پر ربوہ جا کر مریضوں کا علاج کرتے۔ شہید مرحوم کی والدہ محترمہ امت الحی صاحبہ کہتی ہیں کہ مرحوم والدین کا بے حد احترام کرنے والے تھے۔ کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی جو بغیر مطالبے کے پوری نہ کی ہو۔ بچپن سے بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، خلافت سے بے انتہا عشق تھا، غریبوں اور مریضوں کا بہت خیال رکھتے، مالی معاملات اور لین دین کا پورا حساب رکھتے، خاندان کے سب افراد کو باہم جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی اہلیہ محترمہ امت النور صاحبہ کہتی ہیں کہ بچوں کو ہمیشہ نظام جماعت سے جوڑنے کی تلقین کرتے، خلافت سے والہانہ عقیدت تھی، خطبات باقاعدہ سنتے اور نکات ڈائری میں نوٹ کرتے۔ حضور انور نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں بلکہ واقفین زندگی بھی پوائنٹس نوٹ نہیں کرتے۔ چندہ جات کی ادائیگی مثالی تھی، بوقت شہادت ان کا چندہ وصیت کا 2025 تک حساب صاف تھا۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر بصیر کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے۔ ان کی بیٹی سائمہ کہتی ہیں کہ بے حد شفیق باپ تھے۔ میری شادی پر مجھے ایک ہی نصیحت کی کہ بیٹا اپنے سسرال جا کر ہمیشہ نظام جماعت سے منسلک رہنا، اگر کبھی کسی حوالے سے جماعتی خدمت کا اعزاز ملے تو کبھی انکار نہ کرنا۔ ایک بہو کہتی ہے توکل علی اللہ پر بہت زور دیتے تھے، جب بھی کسی معاملے میں رہنمائی کی درخواست کی تو بات دعا سے شروع کرتے اور دعا پر ہی ختم کرتے۔ ان کی بہن کہتی ہے کہ جماعت کے مخالفانہ حالات کی وجہ سے بہت پریشان رہتے، راتوں کو اٹھ کر نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا روز کا معمول تھا۔ امیر صاحب ضلع سرگودھا کہتے ہیں غریبوں کے مسیحا اور نافع الناس ہونے کے علاوہ عاجزی اور انکسار کا وصف نمایاں تھا۔ جماعتی عہدیداروں کا بہت احترام کرتے۔ وہاں کے مربی سلسلہ کہتے ہیں کہ ہمارا انتہائی محبوب، انسانیت کا خادم، رحمت و شفقت کا پیکر، لاکھوں افراد کا مسیحا، خلافت کا شیدائی، مجسم فرشتہ انسان ہم سے جدا ہو گیا۔ شہید مرحوم درویش انسان تھے، زندگی کا ہر پہلو مثالی تھا۔ جب بھی کوئی عہدیدار یا واقف زندگی ان کے پاس جاتا تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ مخالفین نے ضلع بھر میں ان کے خلاف اشتہار بھی تقسیم کیے تھے۔ اسی طرح ٹارگٹ کیے جانے والے احمدیوں کی مخالفین نے فہرست بنائی تھی اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا نام سر فہرست تھا۔ ایک مولوی اکرم طوفانی نے ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا ہوا تھا۔ حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کی پکڑ کے سامان کرے، کیونکہ ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اب ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ نام نہاد مذہبی لوگ جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہماری فریادیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی طرف ہمیں پوری توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان کی والدہ بڑی عمر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو ہلکا کرے۔ ان کی بیوی اور بچے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کرے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔